بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول درس نمبر 158 میں تیمم کا وجوب اور اس کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ تیمم واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ وجوب تیمم کی شرائط پر گفتگو ہوگی۔ اس کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو، پانی تک رسائی نہ ہو، اور اس سے متعلقہ فروعات اور مسائل پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تیمم کے بارے میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا الفصل الثالث فی التیمم وشرطه عدم الماء بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر او عدم الوصلة إليه مع كونه موجودا۔ یہ کتاب طہارت کی بحث ہو رہی تھی اور اس کی تیسری فصل تیمم کے بارے میں ہے۔ چونکہ طہارت شرعی لحاظ سے استعمال و طہور مشروط بالنیت تھی، یعنی وضو، غسل اور تیمم دراصل طہارتیں ہیں۔ وضو کے مسائل کو فصل اول میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور متعلقہ مستحبات، مکروہات سب باتیں گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد فصل دوم میں غسل کے اقسام، موجبات اور طریقہ کار، مستحبات، واجبات سب کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اب فصل سوم میں تیمم کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بحث اس میں ہے وَشَرْطُهُ عَدَمُ الْمَاء، اس کی شرائط کیا ہیں، تیمم واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ تیمم کی بحث میں 4 چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ فصل سوم میں تیمم کے جائز ہونے کی شرائط کیا ہے، پانی کو تلاش کرنے کی مقدار کتنی ہے، کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے، اور چوتھی چیز ہے تیمم کا طریقہ اور احکام۔ یہاں پر وَشَرْطُهُ عَدَمُ الْمَاء یعنی شرائط تیمم کو بیان کرتے ہیں، کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ فرمایا شرطُهُ عَدَمُ الْمَاء، پہلی شرط تیمم جائز ہونے کی یہ ہے کہ عدم الماء، پانی موجود نہ ہو۔ اس کا معنی شہید ثانی فرماتے ہیں بے اللہ یوجد مع طلبہ علی الوجہ المعتبر، یعنی پانی موجود نہ ہو جب اس کو طلب کیا جائے، معتبر جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے۔ اس پانی کی جو تلاش کی مقدار ہے اس کو علیحدہ طور پر ڈسکس کیا جائے گا۔ جتنی پانی کو تلاش کرنے کی شرعی مقدار بیان ہوئی ہے، اتنا اس کو تلاش کرنے کے باوجود اگر پانی نہ ملے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ پانی نہیں ہے۔ عدم الماء اصلاً پانی معدوم ہو، اگر یہ شرط قرار دیں تو اس کو معنی یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر ہم اس کو تلاش کرتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن حقیقت میں اگر وہ موجود ہوتا ہے تو پھر تیمم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ قرآن کریم میں عدم وجدان الماء کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ہے کہ اگر مریض ہو یا سفر میں ہو یا بول و براز کیا ہے یا جو ہے غسل کے وجوب کی جو شرائط ہیں، موجبات ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پانی تم نہ پاؤ۔ عدم الماء کا عنوان قرآن میں نہیں ہے، عدم الوجدان کا لفظ ہے قرآن کریم میں، کہ اگر پانی تم نہیں پاتے، معتبر شرعی طریقے سے اس کو تلاش کرتے ہیں لیکن اس تلاش شرعی کے باوجود پانی نہیں ملتا، پانی نہیں پاتے، تو پھر کیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاکیزہ
مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو یہ جو شہید اول نے لفظ استعمال کیا تھا عدم الماء، یعنی اصلاً پانی موجود نہ ہو، شہید ثانی اس کو قرآنی تعبیر کے ساتھ پیش کرتے ہیں بے ان لا یوجد، پانی موجود نہ ہو، جب اس کو شرعی طریقے سے تلاش کیا جائے تو عدم الوجدان ہو جائے گا، یعنی پانی نہ ملے۔ اگر حقیقت میں موجود ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر شرعی طریقے سے ہم نے تلاش کیا ہے پانی نہیں ملا، وہی کافی ہے، تیمم جائز ہو جائے گا۔ او عدم الوصلۃ الیہ، یا پانی موجود ہو لیکن اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، مع کونہ موجودا، یعنی کونہ کی ضمیر ما پانی کی طرف جا رہی ہے، پانی موجود ہو لیکن اس تک وصول اور پہنچنا ممکن نہ ہو، اما للعجز عن الحرکت المحتاج الیہا فی تحصیلہ، یا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے حرکت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے عاجز ہو، پانی موجود ہے لیکن اس تک جانے کے لیے جو چلنا پڑتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو حرکت لازم ہے اس سے عاجز ہے، لیکبرن، بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب انسان بعض اوقات عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاغر ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کی اس میں سکت نہیں رہتی، اب پانی موجود ہے لیکن وہ چل کر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو بھی گویا کہ وہ تیمم کر سکتا ہے کیونکہ پانی تک پہنچنے کی اس کے پاس سبیل نہیں ہے۔ او مرض، یا بعض اوقات انسان مریض ہو جاتا ہے، ایسی مرض ہوتی ہے جو اس کو چلنے پھرنے سے لاغر کر دیتی ہے، تو بھی اس کا معنی یہ کہ پانی موجود ہے لیکن اس کی اس تک رسائی نہیں ہے۔ او ضعف قوت، یا اتنی اس کی کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ قوت میں کمزوری پاتا ہے اور اتنی لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ نہیں سکتا۔ وَلَمْ يَجِدْ مُعَامِنًا، اور اس کے پاس کوئی معاون اور مددگار بھی نہیں ہوتا، تو اب پانی موجود ہے لیکن پانی تک پہنچنے کے لیے مانع موجود ہے، تو پھر وہ تیمم کر لے گا، معاون بھی مددگار بھی اس کو نہیں ملتا۔ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَقْدُورَةٍ، اگرچہ اس کے لیے اتنی اجرت مانگی جائے کہ جو اس کی قدرت میں ہو، وہ اس کو ادا کر سکتا ہو، لیکن ایسا بھی کوئی معاون موجود نہیں ہے جس کو وہ مزدوری دے کر اس پانی منگوانے کے لیے استعمال کر سکے۔ تو یہ جو عبارت ہے شہید اول کی اور شہید ثانی کی، اس میں گویا کہ تیمم کی شرائط کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ تیمم وضو اور غسل کی طرح بہر صورت جائز نہیں ہوتا، مطلق نہیں ہے اس کا جواز، بلکہ یہ مشروط ہے کچھ شرائط کے ساتھ، جس کو شہید اول نے اپنی اس کتاب میں 3 شرائط کے ساتھ بیان کیا۔ پہلا یہ ہے کہ پانی کا نہ ہونا، اور نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس شخص کے پاس یا اس کے اطراف میں پانی بالکل نہ ہو، بلکہ مقصد یہ کہ پانی نہ ملے، اتنا مقدار تلاش کرنے کے باوجود جتنا مقدار شرعی طور پر تلاش کرنا معتبر ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ تیمم کا لفظی جو لغوی معنی ہے وہ قصد اور ارادہ ہے، قرآن میں ہے تیمم الخبیث منہ تنفقون، کہ خبیث چیزوں کا قصد کرتے ہیں ہو جس سے تم انفاق کرتے، یعنی دوسروں کو کوئی راہ خدا میں دینا ہو تو پھر گندی چیزیں اٹھا کے دیتے ہیں جو آپ نے ضرورت کی نہیں ہوتی، جن کو آپ پسند نہیں کرتے، سورہ بقرہ 267 میں ہے۔ اور شریعت میں یہ طہارت ترابیہ ہے جو نیت کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یہ منتہی المطلب میں علامہ حلی نے کی ہے تعریف اس کی۔ تو پہلی شرط اس کی ہو گئی کہ جب پانی نہ ملے تلاش کے باوجود، دوسری شرط ہے دسترسی نہ ہو، رسائی نہ ہو اس تک، اور تیسری شرط اس کی بعد میں بیان کرتے ہیں کہ جب پانی کیا ہے، یہ کافی عبارت کے بعد ہی آ رہا ہے کہ پانی کے استعمال سے خوف اور خطرہ موجود ہو، اس کی بھی انشاءاللہ مفصل عبارت آ رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شرائط تیمم ہیں، شہید اول نے تو اس کی 3
شرائط گنوا دی ہیں۔ عدم وجدان الماء، پانی نہ ملے، پانی تک رسائی نہ ہو یا پانی کے استعمال سے خوف ہو۔ یہ محقق ہلی نے اور شہید اول نے شرائط بیان کی ہیں، اور منتہی مطلب میں علامہ ہلی نے 8 شرائط بیان کی ہیں۔ وہ کچھ ذیلی ہیں انہی شرائط 3 کی، ان کو انہوں نے مستقل شمار کر لیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ پانی کا فاقد ہونا یعنی نہ ملنا، چور سے خوف ہو، اچھا پانی کی ضرورت ہو پیاس کے لیے، مرض اور حرج جو مانع ہوتے ہیں اس کے استعمال سے، اور وہ اعلیٰ مفقود ہو جس کے ذریعے پانی تک رسائی ہوتی ہے، اچھا حرکت سے کمزوری ہو، اور جمعہ کے دن بھیڑ اور رش کا خوف ہو، اور عرفہ کے دن بھی رش کا خوف ہو، اور وقت تنگ ہو۔ یہ 8 شرائط انہوں نے بیان کی۔ بعض علماء نے تیمم کی ایک ہی شرط قرار دی ہے، وَهُوَ الْعَجْزُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا، یعنی پانی کے استعمال سے عاجز ہو عقلاً یا شرعاً۔ تو یہ سب اسی کی طرف لوٹتی ہیں، وہ 3 یا 8 جو بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو شہید ثانی نے عدم الماء کو بے اللہ یوجد کے ساتھ تعویل کیا تھا، یہ دراصل یہ شرط جو قرآن میں ہے عدم وجدان کی، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ اصلاً پانی واقع میں موجود نہ ہو۔ اور آیت سورہ مائدہ جو ہے آیت نمبر 6 سے بھی استدلال، اور روایات بھی ہیں اس مطلب کے لیے۔ خبر داؤد رقی، داؤد بن کثیر رقی، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام اکون فی السفر فتحضر الصلاة ولیس معی ماء ویقال ان الماء قریب منا افاطلب الماء وانا فی وقت یمینا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تیمم فانی اخاف علیک التخلف عن اصحابک فتضل ویأکلک السبع۔ خبر میں ہے کہ میں نے عرض کی میں سفر میں ہوں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہوتا، اور کہا جاتا ہے کہ پانی یہیں قریب کہیں ہوگا، میں پانی طلب کرتا ہوں، وقت کے اندر ہوں، دائیں بائیں جانب اس کو تلاش کرتا ہوں۔ فرمایا لا تطلب الماء، پانی تلاش نہ کرو بلکہ تیمم کر لو، میں خوف رکھتا ہوں کہیں تم اپنے دوستوں سے بچھڑ نہ جاؤ اور گم ہو جاؤ اور تمہیں درندہ کھا لے۔ تو یعنی معنی یہ کہ پانی موجود ہے لیکن مل نہیں رہا، اور اگر خوف اور خطرہ موجود ہو تو پھر تلاش بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ معتبر جو تلاش ہوتی ہے اس کو آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ سہم یعنی 1 تیر کی اڑان یا 2 تیروں کی اڑان کی مقدار کے برابر اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ اچھا پانی تک رسائی نہ ہو، کہتے ہیں کہ پانی تک رسائی نہ ہونا اس کی کئی جو ہے نا جی صورتیں ہیں، یا تو پانی تک رسائی موقوف ہے اتنی قیمت پر اس کو خریدنا پڑتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں اس کو خریدنے کے لیے، تو وہ پھر تیمم کر سکتا ہے، بالاتفاق تمام کا اتفاق ہے جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء میں ہے۔ یا پھر ایسا اعلیٰ مفقود ہو جس کے ذریعے پانی تک پہنچا جا سکتا ہے، جیسے کہ کنویں کے کنارے پر ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، تو پھر تیمم کرے گا۔ اور صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں، ان الرجل یمر بالرکیہ، ایک شخص کنویں کے پاس سے گزرتا ہے، ولیس معہ دلو، اس کے پاس ڈول نہیں ہے، فرمایا لیس علیہ ان یدخل الرکیۃ، اس پر نہیں ہے کہ وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگائے یا داخل ہو، لأن رب الماء هو رب الارض فلیتیمم، کیونکہ پانی کا جو خالق ہے وہی مٹی کا خالق ہے تو تیمم کرنا چاہیے۔ صحیحہ عبداللہ ابن ابی یافور اور انبسا امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا اتیت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شیئا تغرف به فتیمم بالصعید فإن رب الماء رب الصعید ولا تقع فی البئر ولا تفسد علی القوم ماءهم۔ جب تم کنویں کے پاس آتے ہو اور جنابت کی حالت میں ہو اور تمہیں ڈول یا کوئی چیز نہ ملے جس کے ذریعے پانی نکالو، تو تیمم کر لو مٹی سے کہ پانی کا خالق وہی مٹی کا خالق ہے، اور کنویں میں چھلانگ نہ لگاؤ اور لوگوں کا جو پانی ہے وہ خراب نہ کرو، نجس نہ کرو۔ یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔
یا پھر پانی تک پہنچ نہ سکتا ہو، حرکت نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کو اس عبارت میں بھی بیان کیا گیا ہے، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا کمزوری شدید کی وجہ سے، اور کوئی معاون بھی نہ ہو اور جو اجرت مقدورہ کے ساتھ مل سکتا ہو، تو تیمم کر لے۔ چونکہ تکلیف پانی کو حاصل کرنے کی ساقط ہو جاتی ہے، چونکہ تعذر پایا جاتا ہے اور عسر و حرج اس میں پایا جاتا ہے۔ یا پھر پانی تک نہ پہنچ سکتا ہو، چونکہ پانی موجود ہے ایسی جگہ پر کہ جس کی طرف جانے سے انسان پر خطرہ ہے، چاہے وہ جان پر خطرہ ہو، چاہے عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یا مال کا، یا عزت و ناموس کا، یا پھر عقل کے جانے کا خطرہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ الْخَوْفُ بِسَبَبِ الْجُبْنِ، اگرچہ کہ وہ کیا ہو، اس کے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے ہو۔ فَالتَّكْلِيفُ بِتَحْصِيلِ الْمَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ، ان حالات میں پانی کو حاصل کرنے کی تکلیف اسریٌ او حرجٌ، اسر و حرج لازم آتا ہے اس سے، فَيَسْقُطُ وَيَتَيَمَّمُ، تو وہ ساقط ہو جائے گی اور تیمم کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یعقوب بن سالم کی روایت ہے، سالت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل لا یکون معه ماء، اس کے پاس پانی نہیں ہے، والماء عن یمین الطریق ویسارہ غلوتین او نحو ذلک، پانی ہے تو صحیح لیکن تیر کی 2 اڑان کے برابر ہے، دائیں یا بائیں۔ قال لا آمرہ ان یغرر بنفسہ فیعرض لہ لص او سبن، میں اس کو حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے اور کوئی چور یا اس کو درندہ کھا سکتا ہو۔